نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 18 ذوالحج 10 ہجری غدیر خم کا مقام ہے اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کل صحاب جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے اور جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا، حج کرنے کے بعد واپس مدینہ پاک کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ طلاب آتا ہے جسے غدیر خم کہا جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ اعلان کرو کہ صلاۃ الجامعہ، یہ صلاۃ الجامعہ کیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص پیغام دینا ہوتا، خاص میسیج دینا ہوتا، کوئی بڑی اہم گفتگو کرنی ہوتی تو آپ اعلان فرماتے، اعلان کرنے کو حکم دیتے کہ سب صحابہ کرام کو جمع کیا جائے۔ اب یہاں پر کیونکہ حضور سفر میں تھے، سفر اس طرح تھا کہ اتنے کثیر صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے، ایسا ہوا کہ کچھ جو تھے وہ آگے چلے گئے تھے کیونکہ رش بہت زیادہ تھا، کثرت تھی صحابہ کرام کی، اور کچھ پیچھے رہ گئے تھے، اور کچھ غدیر خم کے موقع پر اس تالاب پر جو مکہ اور مدینہ کے بالکل درمیان میں ہے وہاں پر موجود تھے۔ تو سرکار نے جب اعلان کرنے کو حکم دیا اور تمام تر صحابہ کرام جو آگے جا چکے تھے وہ بھی پیچھے آ گئے، اور جو پیچھے تھے وہ بھی پہنچ گئے، اور جو وہاں موجود تھے سارے اکٹھے ہو گئے، تو صلاۃ الجامعہ یعنی ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی، صحابہ کرام نے، تمام تر صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے جن کی تعداد 1,20,000 بیان کی جاتی ہے اور بعض روایتوں میں 1,40,000 بیان کی جاتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ جب نماز پڑھ چکے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جو تھا، جو اہم اعلان تھا، جو خاص پیغام تھا، اس کو بیان کرنا شروع فرمایا۔ تو اس کی تمہید جو تھی، سرکار نے اس کو شروع کیسے کیا؟ آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا میرے صحابہ، کیا سنو، میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں، تمہاری جانوں سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہماری جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں، جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو قریب کیا، اور قریب کر کے آپ نے حضرت مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ تھاما، اور ہاتھ پکڑ کر آپ نے فرمایا کہ سن لو جس جس کی جان کے قریب میں ہوں، جس جو مجھے دوست رکھتا ہے، سرکار نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں، سن لو، فرمایا اس کا علی مولا ہے، اس کا علی مولا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے آگے دعا فرمائی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہاں پر یہ جو اعلان ہے اس کو غدیر خم کہا جاتا ہے، اعلان غدیر خم کہا جاتا ہے، اور اس کو لیا جاتا ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ سرکار نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب مولا کا معنی کیا ہے؟ علماء نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ ہمارے اکابر علماء کرام نے مولا کا معنی جو ہے محبوب بھی کیا ہے، مولا کا معنی ولی بھی کیا ہے، مددگار بھی کیا ہے، دوست بھی کیا ہے۔ جو معنی آپ دیتے ہیں اور جو حدیث پاک کے اندر متعین کیا گیا، ہمارے اکابر علماء نے کیا، وہ محبوب کہیں، وہ دوست کہیں، وہ ولی کہیں، مددگار کہیں، ہر معنی جو ہے جو اس پر اپلائی کیا جاتا ہے، جس کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن بڑی خوشی کی بات ہے، بڑے مقام کی بات ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو مجھے محبوب رکھتا ہو میرے علی کو محبوب رکھے، جو مجھے دوست رکھتا ہو میرے علی کو دوست رکھے، جو مجھے مددگار مانتا ہو میرے علی کو مددگار مانے، جو مجھے ولی مانتا ہو میرے علی کو ولی مانے۔ تو یہ خاص مقام تھا، 18 ذوالحج تھی،
اور 10 ہجری تھی، غدیر خم کا موقع تھا، کیا عظمت ملی، کیا شان ملی، کیا مقام ملا مولا کائنات علی المرتضیٰ کو۔ اس کو آج بھی اہل محبت 18 ذوالحج کو اعلان غدیر خم یا یوم غدیر خم اور بعض حضرات عید غدیر کے نام سے جو ہے وہ مناتے ہیں، اور اس محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس محبت کو تازہ کرتے ہیں، اس پیغام کو تازہ کرتے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر دیا تھا۔ تو الحمدللہ تعالی ہم اہل محبت میں سے ہیں۔ تو بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اہل سنت کا طریقہ ہے، اہل سنت جو ہیں اس کو جو ہے سیلیبریٹ کریں؟ تو بھائی جان یاد رکھ لیں، تمام تر صحابہ کرام نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے، اور سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر جو تھے وہ کھڑے ہو گئے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر نے مبارکباد دی تھی حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کو، اور فرمایا تھا کہ علی مبارک ہو، آپ ہر مومن کے مولا ہیں، ہر مومن کے مولا ہیں، ہر مومن کے مولا ہیں۔ اسی طرح سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے ہاتھ تھاما تھا حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کا، اور ہاتھ تھام کر آپ نے فرمایا تھا کہ علی تجھے مبارک ہو، آپ کلو جتنے مومن ہیں آپ سب کے جو ہیں مولا ہیں، اور آپ میرے بھی مولا ہیں، آپ میرے بھی مولا ہیں۔ تو یاد رکھ لیں یہ کسی ایک گروہ کے ساتھ یا ایک مسلک کے ساتھ بات نہیں ہے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ الحمدللہ تعالی جو مسلک اہل سنت ہے، جو ہمارے اکابر ہیں، وہ اسی اعلان کو کرتے آئے ہیں، اسی اعلان کے ساتھ جو ہیں اس کو اظہار کرتے آئے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم حضور کی اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی محبت آنے والی نوجوان نسل کو اپنے بچوں میں منتقل کریں، اور یہ جو دن ہے 18 ذوالحج کا، اس لیے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور ذکر و فکر کی جو ہے محفل پاک منعقد کی جاتی ہے، اور اس اعلان کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہے غدیر خم، یہ کسی ایک مسلک کی میراث نہیں ہے، یا وہ کہتے نہیں، یہ الحمدللہ تعالیٰ جو محبت کرتا ہے محبت کے طور، باقی یہ معنی ہے ہم اس کو اس معنی میں مناتے ہیں، یہ بڑا اعلان ہے، بڑا اعلان ہے۔ اور ہمارے جتنے صحابہ کرام ہیں، جیسے میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، خلیفہ اول جو ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا، خلیفہ دوم نے بیان کیا، ہمارے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے، تو میں نے کہا کہ یہ الحمدللہ تعالیٰ اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی یہ ایسے نہیں ہے، کسی غیر مسئلے کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، یہ تو محبت کی بات ہے۔ جس چیز کو محبت ہے وہ منائے، اگر کوئی نہیں مناتا، کوئی نہیں اظہار کرتا تو اس پر فتوے بھی نہیں لگائے جا سکتے، وہ کیوں نہیں کرتا۔ دراصل اس کی یعنی یہ ہے اس کا پس منظر، یعنی 18 ذوالحج کو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کا اعلان ولایت ہے، اور یہ ولایت جو ہے وہ جاری ساری ہے۔ یہ ولایت جو ہے ہر ولی جو ہے ولی تب بنتا ہے جب مولا علی کی مہر لگتی ہے، یہ تو ہم بیان کرتے رہتے ہیں ہماری کتابوں کے اندر، حضرت مجدد الافسانی نے، امام احمد رضا خان بریلوی نے، اور جتنے ہمارے اکابر گزرے سب بیان کرتے ہیں اس بات کو کہ حضرت مولا کائنات جو ہیں وہ امام الولایت ہیں، امام الولایت۔ یہ جو اعلان تھا امام الولایت کا، اس میں ہم اس کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ آج تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام تر نبیوں کی نبوت میں آپ جو ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، فرمایا اسی طرح امام الولایت جو ہیں حضور کے توسل سے وہ حضرت مولا کائنات ہیں، اور اس کا اعلان جو ہے حضور نے غدیر خم کے موقع پر کیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث جو تھی وہ بھی سرکار نے بیان کی، سرکار کا ایک ارشاد جو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں مختلف مقام پر، سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں عطا کر رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ یہ 2 چیزیں آپس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسری حضور کی اہل بیت ہے۔ ہاں جی، تو آج کے دن یعنی 18 ذوالحج یہ اعلان غدیر خم، یہ یوم غدیر خم کا موقع، یہ اہل محبت کا اظہار ہے، حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ محبت کا، اس محبت کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرنا یا ایسی باتیں کرنا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے جی، یہ کوئی کسی کا اور کا طریقہ ہے، نہیں، کسی اور کا طریقہ نہیں، یہ ہمارے اکابر، ہمارے صحابہ کرام سب کا طریقہ ہے کہ اس دن کو انہوں نے اس طرح سے شروعات کی کہ مبارکباد دی، اسی مبارکباد کو یہ قیامت تک جاری ساری رہے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری کمیاں کوتاہیاں
معاف فرمائے، اور ہمیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ اور حضور کے جتنے صحابہ کرام ہیں، خصوصاً حضور کے اہل بیت، حضور کے صحابہ کرام، جو سب صحابہ کرام ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ حضور کی ساری اہل بیت سے ہمیں محبت ہے، حضور کے سارے صحابہ کرام سے ہم کسی کی نفی نہیں کرتے، ہم ایک کو سلوٹ دونوں ہاتھ اٹھا کر کرتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔